سوشل میڈیا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان ہی کے نہیں دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ آپ امریکہ میں جائیں تو امریکہ میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں ٹک ٹاک جو ہے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ امریکہ میں ایسا ہوگا؟ آپ اگر یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے قانون کی اور ملکوں کی سرحدیں کراس کر دی ہیں، توڑ دی ہیں، سماج کی سرحدیں بھی توڑ دی ہیں سوشل میڈیا نے۔ ایک بندہ یورپ میں بیٹھ کے کوئی بھی بات کرتا ہے، وہ انسٹنٹلی یہاں پر پاکستان میں، ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں، ایسٹ ایشیا میں، افریقہ میں وہ انسٹنٹلی سنی جاتی ہے، اور اس کے جو بھی مذہبی، سماجی اور سیاسی خیالات ہوتے ہیں ان کا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ پاکستان میں پولرائزڈ ایک دنیا ہے، باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی فرق پڑا ہے۔ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں ہے۔ انفارچونیٹ ہے یہ، لیکن ایک بٹر ریئلٹی ہے۔ تو جو لوگ اسٹیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں، اسٹیٹ کو کنٹرول جو کر رہے ہیں وہ ہماری فوج کر رہی ہے، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے کر رہے ہیں، سیکیورٹی کے ادارے کر رہے ہیں۔ تو ایک ان کا ایک بڑا ایک رول ہے اسٹیٹ کرافٹ میں، یعنی کہ جو انہوں نے لیا ہوا۔ تو اب جو ہماری انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہے اور ہماری ایکسٹرنل پالیسی جو ہے، دونوں کے اوپر ان کا بڑا اثر ہے، بلکہ اور تو اور ہماری معیشت کے اوپر بھی ان کا بڑا اثر ہے، ہماری معاشی پالیسی کے اوپر بھی بڑا اثر ہے۔ SIFC کا جو قیام ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں ہمارے تو انتخابات ہی نہیں ہوئے، اور ہماری محلاتی سازشیں جو ہے، اقتدار جو ہے وہ سیاستدانوں سے نکل کر بیوروکریسی کے پاس چلا گیا، اور بیوروکریسی بھی میک بریک کا حصہ رہی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایوب خان صاحب سے یہ سٹارٹ ہوا کہ جب ایوب خان صاحب کو وزیر دفاع بنایا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس وقت سے لے کر ابھی تک جو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جس ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجود ہے سسٹم میں۔ کچھ ایسے ادوار آئے، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، جس میں بڑے ویزیبل تھے، اور باقی جو ادوار تھے ان میں زیادہ تر انویزیبل رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پورشن ہے جس میں ان کا رول بہت ہی محدود تھا، لیکن اس میں ہماری جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے بھی بڑے بلنڈرز کیے ہیں، اور ہماری بیوروکریسی نے، ہماری سول سوسائٹی نے، ہمارے میڈیا نے، ہم لوگوں نے بھی بڑے بلنڈر کیے ہیں۔ فیک نیوز ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، ڈونلڈ ٹرمپ جو کا الیکشن ہوا تھا پہلا، اس میں FBI نے ایک انکوائری شروع کی تھی، اور وہ انکوائری تھی کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا رائز ہے یہ رشیا نے مینیپولیٹ کیا ہے، پوٹن نے مینیپولیٹ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اس تحقیق کا کوئی حتمی نتیجہ کم از کم اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ تحقیقات شاید آگے بڑھ نہیں سکی تھی، میری معلومات جہاں تک یاد پڑتا ہے مجھے۔ تو یہ خالی انڈیویجول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایلون مسک کی جو آج اہمیت ہے، آپ کے ملک کے وزیر اعظم کی یا کسی اور ملک کے وزیر اعظم یا سربراہ مملکت کی وہ نہیں ہے۔ دیکھیں، سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانا دراصل اپنی کمزوری کا اعتراف ہوتا ہے، کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو آپ ان کے اوپر پابندی لگا دیں۔ اب ڈیموکریٹکلی تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، میں ان پرٹیکولر PTI کی بھی بات کروں گا، کہ PTI نے بھی بعض ایسے طریقے اور ہتھیار اور ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں جو کسی طور پر جمہوری اصولوں کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ گالم گلوچ انہوں نے متعارف کروائی، یا یہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں متعارف کروائی، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے متعارف کروائی، مان لیا انہوں نے کروائی، لیکن جس لیول پہ آپ چلے گئے ہیں، جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، چوک چوراہے کے اوپر گریبان پکڑنا، پھر جا کے سرکاری املاک کی، فوجی تنصیبات کے اوپر جا کے ان کو اٹیک کرنا، تو جو کام انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، یہ بھی کوئی اعلیٰ جمہوری اصولوں کے اوپر پابند نہیں ہے۔
ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ تو جمہوری ہے ہی نہیں، ان سے تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر غیر جمہوری کام کر رہے ہیں، ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. اگر ہم فوج کو غلط کہتے ہیں، اور جو کہنا چاہیے کہ ان کا سیاست میں رول نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، لیکن فوج کی ہی انگلی پکڑ کے آ کے بعد میں جب ان سے علیحدگی ہو گئی تو جب ان کے ساتھ بھی تھے تو تب بھی علیحدگی ہو گئی تو تب بھی تو انہوں نے وہ اصول بھی تو اپنائے ہیں جو کسی طور پہ جمہوری نہیں ہے. تو ابھی مقابلہ جو ہے وہ اختیار اور طاقت کا ہو رہا ہے، مقابلہ اصول کا نہیں ہو رہا. آپ کہیں کہ کوئی قانون اور آئین کا مقابلہ ہو رہا ہے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے دونوں جو پارٹیاں ہیں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی وہ ایک دوسرے سے نبرد آزمائیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ بالکل آئین اور قانون سے ماورا ہو کے دونوں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو رہے ہیں. ایک طرف ظاہر ہے لوگ ہیں، پبلک ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں پبلک کا مینڈیٹ حاصل ہے، تو وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن غلط کام غلط ہی ہے، چاہے آپ کے پاس 100 بندہ ہو، چاہے آپ اکیلے کھڑے ہو. اور درست کام درست ہے. اکیلا آدمی سچ بولے تو وہ لاکھوں آدمی اگر غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں اس کی اہمیت ہوگی. فوری طور پہ نہ ہو تو کچھ عرصے بعد ہو جائے گی. پاکستان کی نا ہسٹری میں، پولیٹیکل ہسٹری میں ایک بڑا فیکٹ رہا ہے، ایک بڑی حقیقت رہی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں جب بھی سیاسی حکومتوں کو، سیاسی وزرائے اعظم کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کے اوپر مقدمات بنتے ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ہوا، یہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی ہوا، یہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا، یہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بھی ہوا، یہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوا. ایشو یہ ہے کہ یہ کیسز کوئی انصاف کی فراہمی کے لیے نہیں بنائے جاتے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کیسز بالکل ہی جھوٹے ہوتے ہیں، بعض کیسز بالکل سچے بھی ہوتے ہیں. میرے خیال میں عدت والا کیس تو بالکل ہی بکواس ہے، یہ تو کیس بننا بھی نہیں چاہیے تھا. اور اس طرح کے جو کیس ہیں یہ کیس بنانے والوں کے منہ پہ کالک ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی حیثیت تھی. باقی رہ گیا سائفر والا کیس. تو سائفر والے کیس کی اگر آپ قانون کی کتابوں میں جا کر دیکھیں تو وہ اس کی کچھ نہ کچھ جان بنتی ہے کہ آپ نے ایک حلف لیتے ہیں جب پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو آپ گورنمنٹ کی جو سیکرٹس ہیں وہ باہر نہیں بتاتے، اور پھر آپ نے وہ سیکرٹ کو بھی آپ نے اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے استعمال کیا، اور جو کہ غلط تھا اور بولا بھی جھوٹ. تو میرا یہ خیال ہے کہ بعض کیسز جو ہیں ان کی اہمیت ہے، لیکن اہمیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جب ان کیسز کو استعمال کیا جاتا ہے بعد میں پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کے لیے. 190 ملین والا بالکل جینوئن کیس ہے. میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ دیٹ از اے ویری سیریس کیس. اور اگر آپ اس کیس کی جینوئنٹی کے اوپر جائیں تو بالکل وہ بڑا جینوئن کیس ہے. میں کم از کم کنونسڈ ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کیس ہے. البتہ اس کیس میں ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو عمران خان کو اور بشرا بی بی کو تو اس میں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن اس کیس کا ایک مرکزی کردار ہے وہ ملک ریاض حسین ہے. آپ نے اسے باہر جانے دے دیا. شہزاد اکبر صاحب ہیں، وہ بھی اسی کیس میں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. شہزاد اکبر صاحب کا رول میرے خیال میں کوئی ایسا ہے نہیں ہے. جب ملک کا وزیر اعظم کہے کہ جی آپ نے یہ فیور دینی ہے، تو شہزاد اکبر صاحب بھی تو ملک ریاض صاحب کی معاونت بظاہر کر رہے تھے. بظاہر تو یہی تھا. آج وہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جو پاکستان میں ان کی فیملی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، ان کے بھائی کو اغوا کر لیا گیا، یہ ایک ظلم ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم شہزاد اکبر صاحب باہر بیٹھ کے اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ملک ریاض کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. وہ جب یہاں پر بھی تھے تو ملک ریاض صاحب کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے. وہ انہی کے آپ کہہ لیجئے انہی کی مرہون منت تھے جو بھی تھے. لیکن اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں تو اب وہ بڑے ببانگے دہل وہ ملک ریاض کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں اور خود بھی ڈیفینڈ کرتے، اپنے آپ کو بھی کرتے. میرے خیال میں عمران خان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ وہ فوج کو شکست دے دیں گے، یا کم از کم شکست نہ دے سکے تو جب یہ سارا سسٹم کمزور ہوگا تو فوج الٹیمیٹلی ان سے بات کرے گی. اور ان کو یقین ہے کہ جو اقتدار کا رستہ ہے وہ GHQ کے ذریعے ہی آتا ہے. اس کے اقتدار پہ پاکستان میں آنے کے لیے اور کوئی رستہ نہیں ہے. اسی لیے وہ چاہتے یہ ہے کہ وہ فوج سے بات کریں. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف سے بات کرنا ہے. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف کو ایک خط لکھ رہا ہوں. مخاطب وہ آرمی چیف کو ہی کرتے ہیں. جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ وہ ابھی تک پولیٹیکل اسپیشی نہیں ہے. وہ ابھی تک ایک پاپولسٹ لیڈر ہے جو ایک پاپولیرٹی کی بنیاد پر اور فوج کی مدد کی بنیاد پہ اقتدار میں آیا تھا، اور اسی فوج سے لڑائی کے بعد وہ نکل گیا. آج کل وہ جیل میں. تو ان کا فیتھ آج بھی ہے کہ اقتدار کا راستہ GHQ کے ذریعے ہی آئے گا. دیکھیں پارٹی کے اندر رش بھی بڑا ہے، ان کے کراؤڈ بھی بڑا ہے. کراؤڈ بڑا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے. پاکستان کی ایک سوسائٹی ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم اسٹیبلشمنٹ کی بھی بڑی کوشش اور خواہش ہے کہ ثابت یہ ہو کہ PTI کے اندر بڑی تقسیم ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بعض عناصر سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ بتائیں گے کہ PTI تقسیم ہے تو اس سے ہم مضبوط ہو جائیں گے، حالانکہ وہ مضبوط نہیں ہوتے یا وہ پاپولر نہیں ہوتے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم جو PTI ہے وہ عمران خان ہے، اور عمران خان PTI ہے. ایز فار ایز عمران خان از یونیفائنگ فیکٹر، یہ چیزیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. دیکھیے جب تک جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے جب تک وہ ہے تو اس وقت تک تو عمران خان جو ہیں وہ کسی صورت باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن پاکستان از اے کنٹری آف ایوری پاسبلٹی. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل مشرف آپ کے اور میرے سامنے کہا کرتے تھے کہ بے نظیر اور نواز شریف کی سیاست ختم اور آن مائی ڈیڈ باڈی. ٹھیک ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے بینظیر بھی آئیں، نواز شریف بھی آئے، الیکشن بھی ہوا، بینظیر شہید ہو گئی وہ الگ بات ہے، لیکن نواز شریف ان کے ہوتے ہوئے پرائم منسٹر بنے، اور نواز شریف نے ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا. عمران خان کا جو علاج ہے نا وہ صرف ایک ہے، صرف ایک علاج ہے عمران خان کا، کہ انہیں حکومت دے دی جائے. عمران خان دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں، وہ حکومت نہیں کر سکتے. نہ انہیں حکومت کرنا آتا ہے، نہ ان کی پریارٹی ہے، نہ ان کی توجہ ہے. عمران خان کو اگر آپ نے کمزور کرنا ہے تو عمران خان کو اختیار دے دیں. شہباز شریف سیاسی رہنما نہیں ہے. کارکردگی تو آپ اپنے ویژن سے کرتے ہیں نا، کہ جس بندے کو اس کے بھائی کی وجہ سے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ لگایا ہو. شہباز شریف صاحب کسی ایک شہر کے اچھے میئر کے علاوہ کچھ نہیں تھے. آپ نے انہیں پورا صوبہ دیا تھا، اور نتیجہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ ترقیاتی کام بھی انہوں نے ذہنی طور پہ میئر تھے لاہور شہر میں کروایا. وہ ایک اچھے میئر ثابت ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا. اور بڑا بھائی اور ساری فیملی چونکہ ایک پوری سیاسی جماعت ہے، وہ بیٹھ کے ایک بندے کا امیج بلڈ کرتی تھی، تو وہ امیج بلڈ ہوتا رہا. یہ تو رہے گا، یہ تو بڑھے گا بھی. یہ جب تک آپ اپنے اکنامک ہاؤس کو آرڈر میں نہیں لا سکتے. ایک بات ضرور آپ مانیں یا نہ مانیں، اکانومی کا تعین جو عام آدمی ہے وہ مہنگائی سے کرتا ہے، لیکن جو معیشت کا تعین جو معیشت دان ہوتے ہیں وہ مہنگائی سے نہیں کرتے. وہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں آپ کی ریاست کے وہ کتنے درست ہیں. یہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہے، انہوں نے معیشت کو درست سمت پر لانے کی ایک کوشش ضرور کی ہے. یہ کوشش یہ کی ہے کہ آپ کا ملک بینکرپٹ ہو چکا تھا. یہ تو ریکارڈ کے اوپر کی باتیں ہیں کہ ستمبر 2021 سے ستمبر 20 یعنی عمران خان صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت سے LC بند ہو گئی ہوئی تھی. پھر LC ابھی کھلی ہے آپ کی، یعنی کہ انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ہیں وہ اب آپ پہ اعتماد کرنا شروع ہو رہے ہیں کہ آپ کے جو ڈیفیسٹس ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کے اوپر ٹیکس لگیں گے، اس کے لیے پیسے چاہیے. ٹیکس کس کے اوپر لگا سکتے ہیں، اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے مجھے بھی ہے، آپ کو بھی، ہم پہ زیادہ ٹیکس لگ رہے ہیں تنخواہ دار پیشے پہ. لیکن براڈر کینوس میں جو میرے خیال میں اچھا فیصلہ ہے جو کہ پرانا چلا آ رہا ہے انٹرم دور سے، کہ جو ملکی معیشت کے
کندھوں پر بوجھ ہیں بہت بڑے بڑے. اسٹیل مل ہو گئی, PIA ہو گیا, اور ادارے جو ہو گئے ان کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اسٹیل مل کے اوپر ابھی پیپلز پارٹی کیوں شور مچا رہی ہے؟ بھرتی بھی بندے کروائے میں, MKM بھی شور مچائے گی, ان کے بھی بندے ہیں. جس جگہ پہ ایک بندہ رکھنا ہے وہاں پر آپ نے 100 بندہ رکھا ہوا, تو ادارے تو تباہ ہوں گے. اور آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ سیاسی جماعت کے طور پر کہیں کہ یہ غلط ہو گیا تھا, یا آپ چلیں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی سیاسی نقصان ہوتا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں, وہ بھی نہیں ہوتا. آپ نظام کی بات کر رہے ہیں, یہ ملک کی بات کریں. آپ تو نظام کی بات کر رہے ہیں, یہ ملک دیکھیں چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. سیاسی لوگوں کے فیصلے کم ہیں اس میں. شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں کہتے ہیں میں کر رہا ہوں سب کچھ, کر کوئی اور رہا ہے. چیزیں تو سب کو پتہ ہے, اور پھر ان کی کنسنٹ سے کر رہے ہیں نا. میرے خیال میں نواز شریف صاحب کا فیوچر کوئی نہیں ہے, ختم ہو گیا. اب عمر کے اس حصے میں فیوچر نہیں ہوتا, آخرت ہوتی ہے. یہ ان کا آخری پولیٹیکل سپیل ہے, اس میں ان کی لانچ ہونا یا ری لانچ ہونا کو معنی نہیں رکھتا. افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پولیٹیکل لیڈر, ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا پولیٹیکل رہنما, آج کے دن کی بات کر رہا ہوں میں, اور میں کوانٹیفائی کر سکتا ہوں کہ جس رہنما کے گھر پہ خود مودی چل کے آ جاتا ہے, عمران خان صاحب نے فون کرتے رہے, مودی کو فون نہیں اٹھایا. ایسا ہی ہوا نا. شہباز شریف صاحب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا نیشنل لیڈرشپ کے اعتبار سے. بات یہ ہے کہ نواز شریف اس ساؤتھ ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے, ان کا ڈپارچر بڑا افسوسناک ہو. یہ 8 فروری کے انتخابات نے ان کو سیاست سے آؤٹ کر دیا. جو انتخابات ہوئے ہیں یا جس طریقے سے لوگوں نے پنجاب میں ووٹ ڈالے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, تو اور جس طریقے سے نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں ایکسٹینشن نہیں دوں گا, اور پھر انہوں نے کمپرومائز کیا, اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکالتے تھے, اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملایا اور اپنے بھائی کی دی ہوئی لائن کے اوپر چل پڑے, تو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. لیکن لوگ اب انہیں نہیں, ان کی اہمیت نہیں رہی وہ. اور یہ بڑی افسوسناک ہے. ایک سیاستدان کو بنتے ہوئے 50 سال لگتے ہیں. 50 سال کی تجربے سے یہ نواز شریف بنے. 50 سال کا تجربہ. ایک بندہ جو ایران کو جانتا ہے, ایک بندہ جو چین کو جانتا ہے, ایک بندہ جو امریکہ کو جانتا ہے, ایک بندہ جو پاکستان کی فوج کو جانتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو جانتا ہے, ISI کو سمجھتا ہے, کیسے گورننس کو سمجھتا ہے. اور وہ ایسے, وہ کہتے ہیں نا کہ اقتدار سے نکلا ہے یا ایسے سیاسی منظر نامے سے فارغ ہوا ہے کہ اب اس کے ساتھی آ کے باہر اعلان کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب دوبارہ ری لانچ ہو رہے ہیں. یہ توہین ہے نواز شریف کے لیے بھی. یہ کیوں ہوا؟ سوال یہ نہیں کہ یہ ایسا ہو, یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے جو ان کا نعرہ دیا ہوا تھا اس کے اوپر کمپرومائز کیا. پہلے ماضی میں آپ لوگوں کو شاید بیوقوف بنا سکتے تھے, اب نہیں بنا سکتے. میرے خیال میں نواز شریف صاحب کے پاس ایک بہت بڑا موقع تھا. وہ 8 فروری کے انتخابات تھے. نواز شریف صاحب کہتے کہ جی میرے یہ انتخابات یہ جیسے بھی ہیں, میں اسمبلی میں نہیں ہوں. جماعت کو نہ کرتے, خود ہی نہ آتے. جو سیاستدان کی کامیابی ہے وہ ایک گورننس کے اعتبار سے اس ماحول میں ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس آئیڈیل صورتحال ہو. مریم کے پاس کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں. ایک طرف کمزور معیشت ہے, مرکز میں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے جو کہ کمزور معیشت کے اوپر چل رہی ہے. مریم اور شہباز شریف صاحب کی جو دنیا داری ہے وہ تو بڑے کمفرٹیبل ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, چچا بھتیجی کا بڑا پیار ہے. لیکن ایک ہے پولیٹیکل نظریات دونوں کے مختلف ہیں, دونوں کے مختلف. آلدو کہ مریم اب شہباز شریف صاحب کے نظریے پہ ہے, لیکن اس بات کی ایکسیپٹنس بڑی مشکل ہے. اس بات کی ایکسیپٹنس بڑی مشکل ہے. تو میرا نہیں خیال کہ دونوں کے درمیان کوئی آئیڈیل ریلیشن شپ ہے. نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو اشارہ کیا جاتا ہے نا فوری طور پہ بھاگتے ہیں اور جا کر اس پر عمل درآمد کی کوشش کرنے لگ پڑتے ہیں بغیر سوچے ہوئے کہ ان کے ساتھ ٹیبل کے اوپر کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو اعتماد میں لینا ضروری ہے.
وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے اتنے بےتاب ہوئے پڑے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو کسی طریقے سے راضی کر لیں، خوش کر لیں، ہمارے اقتدار کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ قائم رہے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات جو وہ بھولتے ہیں وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ لوگ اس پہ کیا سوچیں گے۔ دیکھیں دنیا کو تو پتہ ہے نا کہ گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی ہے یا نہیں، یہ تو دکھاوا ہے نا کہ آپ بجٹ میں آپ کے اراکین اٹھ کے تنقید کرتے ہیں، بجٹ پر بجٹ کی تنقید کرتے ہیں، لیکن ووٹ اسی بجٹ کو ڈالتے ہیں۔ 3 گورنر آپ کے ہیں، صدر آپ کا ہے، ڈپٹی اسپیکر آپ کا ہے، چیئرمین سینٹ آپ کا ہے، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی آپ کا ہے، تو کیا یعنی کہ لوگ تو بیوقوف نہیں ہیں، لوگوں کو تو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ وہ ہمارے دوست زغم صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا کہ بلاول صاحب وہ کبوتر ہیں جو گزشتہ کئی سال سے اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے والد نے انہیں دم سے پکڑا ہوا ہے۔ بلاول صاحب اڑنا چاہتے ہیں شاید، لیکن ان کے ابا نے انہیں پکڑا ہوا ہے اور وہ اڑ نہیں پا رہے۔ مولانا صاحب کا فیوچر بھی اگین ان کا بھی فیوچر آخری سپیل ہے ان کا، اور ان کا جو فیوچر ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے بھائیوں کو بچوں کو کچھ بھی نہیں ملا، اور اسی لیے زیادہ غصہ بھی ہے ان کو۔ اگر لگانا چاہیں تو لگ سکتا ہے، اگر لگانا چاہیں تو قاسم سوری پہ اور عمران خان صاحب پہ اور قاسم سوری پہ لگ سکتا ہے۔ سمری تو عمران خان صاحب کی مووی نا کہ سمری تحریل کرنے کی، میرے خیال میں کہ یہ انیشیٹ کرنے اب بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں پبلک میں ان پاپولرٹی اتنی ہے کہ آپ کیسے انیشیٹ کر پائیں۔ بالکل ایمرجنسی مارشل لائی ہو، شہباز شریف صاحب تو صحیح کریں گے۔ شریف الدین پیرزادہ صاحب کے پاس وہ مشرف صاحب آئے تھے 12 اکتوبر کی صبح، تو ان کو I-8 سے لیا تھا، یہ شریف الدین پیرزادہ نے خود مجھے سنایا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مشرف صاحب ان کو لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہتا ہوں کہ اقتدار بھی میرے پاس ہو لیکن مارشل نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ چیف ایگزیکٹو بننا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں یہی بالکل، تو یہ اسی طرح کا کوئی چکر ہو۔